الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے، قرآن سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سکھا بھی رہے ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ آئیے ہم آج آپ کو لیے ایک وظیفہ لے کے آئے کہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، ہمارا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو یا علیم، یا علیم، یا علیم عین کے ساتھ یہ 21 بار اول آخر ایک بار دروشی پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک، 40 دن تک نہار منہ پئیں یا پلا دیں۔ یعنی کہ اگر آپ یا علیم اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود پی لیں 40 روز تک، اور اول آخر 21 بار پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یا بچے ہیں تو آپ کے بڑے پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ لیں، اور جو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے پورے مخارج اور صفات کے ساتھ تو وہ پڑھیں، پئیں یا پلا لیں، تو انشاءاللہ جو پانی پیے گا اس کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا وظیفہ ہے، تو آپ بھی کر لیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کا حافظہ پہلے ماشاءاللہ اچھا ہے، آپ کو ہر بات جو آپ سنتے ہیں وہ یاد ہو جاتی ہے، تو مزید کر لیجئے، انشاءاللہ مزید حافظہ روشن ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سبق نمبر 8 وہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وظیفہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو سبق بھول جاتا ہے تو آپ وہ وظیفہ کریں، 40 دن تک پانی پئیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو سبق نمبر 8 جو ہے یہ ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سکرین پر بھی ان کے نشانات نظر آ رہے ہوں گے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو کھڑی حرکات جو ہے حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہے۔ قائم مقام کا مطلب ہے کہ یہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی یہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن لکھنے میں ان سے ذرا مختلف ہیں۔ یعنی کہ یہ کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر، اور کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوگا، کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوگی، اور الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوگا۔ یعنی کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لکھنے میں کھڑی حرکات مختلف ہیں، لیکن پڑھنے میں جس طرح حروف مدہ کو پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کے، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہم نے ہجے یہ کرنے ہیں کہ اگر تا پڑھیں گے تو اس کے اوپر ہم نے ادھر پڑھا تھا تا الف زبر تا، تو یہاں پہ ہم نے صرف کھڑا زبر پڑھنا ہے، نہ کہ تا الف زبر تا کو۔ یہاں پر ہم نے پڑھیں گے کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان میں واضح فرق کرنا ہے۔ جب تک قریب الصوت میں آپ فرق کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کے مخارج و صفات درست نہیں ہوں گے، اور آپ لحن جلی کر رہے ہوں گے، اور لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی کرنا حرام اور گناہ ہے۔ ثواب کمانے کے لیے سے ہم قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک لحن جلی کرتے رہیں گے، قرآن پاک کو سیکھیں گے نہیں، تو ہمیں الٹا نقصان ہوگا، ثواب کی بجائے گناہ ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا قریب الصوت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تا تی تو، تو تی تو، یعنی کہ یہ تا اور تا یہ قریب الصوت ہیں، ان کی آواز ایک ہی جیسی ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں۔ تا باریک پڑھا جائے گا اور تا پر پڑھا جائے گا، تو لہٰذا صفات کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور قریب الصوت جو ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی ہم نے قاعدے کو پڑھنا ہے اور قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔
آگے زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، لال کھڑا زبر وا، غال کھڑا زیر غی، غال الٹا پیش غو، لا غی غو، غا کھڑا زبر غا، غا کھڑا زیر غی، غا الٹا پیش غو، غا غی غو، ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑا زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ تو اسی انداز میں آپ نے اس کے نیچے کرنا ہے، اور وہاں کیسے پڑھنا ہے؟ جس طرح جیسے سیم ٹو سیم الفاظ حروف مدہ کے ہیں، اور وہاں پڑھتے ہوئے یہ اسی انداز میں ہی پڑھے جائیں گے، ایک الف کے ہی برابر ان کو بھی کھینچنا ہے، اور حروف مدہ کے ہی قائم کام ہے سمجھنے کے یہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہیں، حروف مدہ ہی ہیں، لیکن لکھنے میں مختلف ہیں اور پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ سا سی سو، صا سی سو، جیسا کہ آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں کہ سین اور صاد ان کی صفات مختلف ہیں لیکن مخرج ایک ہی ہے، اور سین کی آواز جو ہے اس میں سیٹی کی آواز باریک ہے، اور صاد جو ہے یہ پور پڑا جاتا ہے، تو لہٰذا ان میں باریک اور پور کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دا دی دو، دو دی دو، کا کی کو، قا کی کو، ہا ہی ہو، حا حی حو، آ ای او، آ عی عو، خا خی خو، غا ای غو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا جی یو۔ تو آپ اس بات کی طرف اس بات کا اندازہ بھی لگا رہے ہوں گے کہ آپ نے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک جیسے ہی پڑھا ہے، ایک جیسے سکھایا ہے۔ تو میں پہلے بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ کھڑی حرکات جو ہیں یہ رواں پڑھنے میں حروف مدہ کی طرح ہی ہیں، یعنی کہ ان کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے، ان کو حرکات کی طرح نہیں پڑھنا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیوز کی اس سبق کی جو ہے خوب مشق کریں، تب تک ہم آپ کے لیے نئے ویڈیوز لے کے آئیں گے، تب تک ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔